ایک دفعہ مصر میں قحط پڑ گیا تھا، سب لوگ پریشان تھے۔ ایک درویش تھیلا لے کے بازار سے سودا لینے آیا بھی بڑا ٹہلتا ٹہلتا، سودا بھی خوش خوش خریدا، واپس بھی نکلا تو ہنستے ہوئے۔ تو اب سارے لوگ پریشان ہوں تو ایک بندہ ہنسے تو ذرا عجیب لگتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں جب قحط پڑا ہوا ہے؟ سب لوگ پریشان ہیں اور تو اتنا ٹہلتا مچلتا آ رہا ہے جا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تم پریشان ہوں گے، جس آقا کا میں غلام ہوں نا، اس نے اپنے بھڑولے گندم کے ٹائم سے بھر لیے تھے۔ ہمارے گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہے، لہذا ہمیں فکر کوئی نہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں یہ جو کہا نا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے بندوں کو غم اور خوف کوئی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے انہیں پتہ ہے رب کے خزانے بھرے ہوئے، مالک کے بھرے ہوئے خزانے ہیں۔ وہ جب چاہے گا اپنے بندوں کے لیے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب دے گا بے حساب عطا کر دے گا، وہاں سے دے گا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کا دن اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ الجھتے نہیں، جاہلوں سے بحثیں نہیں کرتے، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل ان سے بحث کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ان کا دن یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں عاجزی ہے۔ میں اور آپ بے چینیاں، بے قراریاں، جلد بازیاں، الجھے ہوئے، بار بار صبح کچھ سوچتے ہیں، دوپہر پروگرام اور بنا لیتے ہیں، شام کو ارادہ پھر بدل جاتا ہے۔ رب کے بندے یقین کامل والے، ان کے عقیدے پختہ، نظریات پر پورے طور پر قائم۔ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو نا مطمئن کرتی ہیں، ایک اگر اس کے پاس جائز پیسہ ہو اور وسیع ہو تو بندہ مطمئن رہتا ہے، اور دوسرا اگر اس کے پاس علم ہو تو علم بندے میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں آپ کو پتہ ہے یہ جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر لوگ اللہ والے ہو جاتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یقین والوں کے پاس بیٹھتے تھے تو انہیں یقین نصیب ہوتا تھا۔ ہاں ہم بیٹھتے بے یقین، وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آ گیا تو اس نے آ کے کہا حضور لوگ تنگ بڑا کرتے ہیں، رشتہ دار بھی دوست بھی، یہ سارے کہتے ہیں آج کل اپنے مشائخ سے، تو کوئی نسخہ بتائیں۔ حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، محبت کرنی شروع کر دے۔ اس نے بھی وہی کہا جو آپ صاحب اور میں کہتے ہیں نا، اس نے کہا جی میں تو بڑی کرتا ہوں، پر سامنے والے اس کا جواب ٹھیک۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ اللہ والوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ اپنی رائے بار بار بدلتے، بولیے رائے بار بار بدلتے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ کہا میں محبت کرتا ہوں پر وہ پھر بھی مجھے تنگ کرتے ہیں، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے، کرنا پیار ہی ہے، اگر ایک دو خوراک سے فرق نہ پڑا تو خوراکیں بڑھا دینا، محبت میں اضافہ کر دینا، عقیدت میں اضافہ۔ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آئے، آپ جہاں ہو نا پھر وہاں تھوڑا سا بے یقین باتیں کرتے ہیں لوگ، کمزور باتیں کرتے ہیں، ٹھہراؤ نہیں، بردباری نہیں، حلم نہیں۔ رب کے بندوں میں بلا کی بردباری۔ ہمارے ہاں جو جس کی نئی بات سنتے ہیں ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جس نے نئی کہانی چھیڑ دی ہم بھی اس کے، جن نے لایا گلی اودنا لی چلی۔ او بھائی تو تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کر، تیرا اپنا ایک نظریہ ہے، تیرا اپنا ایک مزاج ہے،
وہ جی فلانے نے نئی تحقیق کی ہے، حضرت مجدد الفسانی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میں علم پڑھنے کی ممانت نہیں کر رہا، میں تحقیق کی میں کہتا ہوں عقائد کے باب میں جو انہوں نے لکھ دیا ہے وہ کافی اور شافی ہے ہمارے لیے، تحقیق کے نام پر تخریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی آپ کہیں کھڑے ہوں، آپ میں بردباری ہو، آپ میں علم ہو، آپ میں تقوی ہو، آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہو، آپ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، دست آتے ہیں، حضور نے فرمایا شہد پلاؤ، شہد پلایا، پھر آ گیا کہا یا رسول اللہ بیماری تو کچھ بڑھ گئی ہے، حضور نے فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ ڈاکٹر ہیں جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں، وہ حکیم ہے جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں، یہ میرے رسول پاک کا دروازہ ہے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک درویش نے کہا تھا بھئی اسی سادے بندے ہاں، سانو تے اتنا پتہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ یا رسول اللہ دست بڑھ گئے، فرمایا شہد پلا، پھر آ گیا تیسری دفعہ حضور دست بڑھ گئے، حضور نے فرمایا شہد پلا، اس نے پھر کہا حضور وہ تو اس کے تو پیچس بڑھ گئے، تو کریم محبوب فرمانے لگے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا رسول سچ کہتا ہے، جا جا کے اسے شہد پلا، وہ کہتا ہے شہد ہی پلایا تو اللہ نے شفا عطا فرما۔ آپ میں بردباری ہو، آپ میں ٹھہراؤ، میرے عزیز بڑی جلدی پریشان نہیں ہونا۔ اچھا ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ جو لوگ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں نا، ان کی پھر سنتا بھی کوئی نہیں، الجھتے زیادہ ہیں نا، آپ زیادہ بولتے ہیں تو لفظوں کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، جملوں کا آپ ہر وقت باتیں کریں گے، میری طرف دیکھیں بھائی جان، جب آپ بہت باتیں کریں گے تو آپ کے لفظوں کی حرمت قائم۔ ایک بزرگ میرے پاس آئے، ایک دفعہ کہنے لگے میں بڑا سمجھانا، رولا بھی بڑا پانا، پر اے بال گل نہیں سنتے، پتر تے نوں تے بالکل نہیں سنتے، تو میں نے کہا چھوٹا آدمی ہوں ایک نسخہ دوں، کہنے لگے دے دے، میں نے کہا آج آپ نے گھر جانا ہے تو شور نہیں کرنا، آپ نے صرف سلام لینی ہے، چپ کر کے اپنے کمرے میں چلے جانا ہے۔ کہنے لگے پیر صاحب وہ بڑے ڈاڈے جی، اور میں نے کہا آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، ایک دفعہ آپ غور تو کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کیا بنتا ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ نسخے پہ عمل کر لے، نہ فرق پڑا تو آئندہ نہ کیجیے گا۔ وہ کہتے میں چلا گیا، بزرگ فرماتے ہیں گھر جا کے میں نے السلام علیکم کہا اور میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جو بہو بڑی آوازیں دینے پہ نہیں نہ سنتی تھی، وہ سیدھی میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی ابا جی خیر ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنے لگی وہ آپ کو تہن پوٹے والیاں سیویاں نہ پکا دیا، بڑا نرم غذا۔ میں کہا نہیں کوئی شے، تھوڑی دیر ہوئی تو گھر والی بھی آ گئی، بیٹیاں بھی آ گئیں، سارے خیر ہے۔ کہتے میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے نا چپ کر گیا وہ نجات پا گیا۔ ہاں ہاں ہاں، تو شور کرتا ہے، تو زیادہ بولتا ہے، تو زیادہ دعوے کرتا ہے، تو کہتا ہے میں نے جیت کے سونا ہے، فقیر جیتا نہیں کرتے۔ اوے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے،
ਤੂੰ ਕਦੇ ਹਾਰਨ ਖੇਡ ਫਕੀਰਾ, ਜਿੱਤਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀਰਾ। तू क्या मैंने हार जाना है, मैंने हारना है। वैज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अगर कभी जाहिल आके बहस करे भी तो हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते अक्ल की ज़कात पता क्या है? जाहिलों से गुजारा करना। तेरे अक्लमंद होने का पता ही जब चलता है जब तेरा पाला जाहिलों से पड़ता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी अक्सर इल्मी मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई, फरमाते हैं जब बात हुई ना उलमा से तो कभी वो आलिम जीत गए, कभी मेरी बात की फ़ौक़ियत हो गई, कभी उनकी बात मैंने मान ली, कभी उन्होंने मेरी मान ली। जब उलमा से बहस हुई तो कभी मेरा मौक़िफ़ गालिब आया, कभी उनका। लेकिन फरमाते हैं जब भी मेरी किसी जाहिल से बात हुई या जाहिल ही जीता है। जाहिलों से बंदा जीत सकता। अब यहाँ मियाँ साहब किबला बैठे हैं, दरवेश लोग बैठे हैं, मैं छोटा आदमी बात करूँगा भी तो ज़रा, लेकिन आपको समझाने के लिए करनी भी पड़ेगी, आपने नाराज़ नहीं होना। मेरी एक राय है, आप इख्तलाफ करना हुआ तो कर लीजिएगा, ना बात माननी हुई तो ना मानिएगा। मेरी राय ये है कि मियाँ बीवी के झगड़े में ना ज़्यादा गलती मियाँ साहब की होती है। तुसी नाराज़ हो गए और मैंने पता थी तुसा हो जाना है। मैंने पहले आपसे कहा था माफ़ कर देना, मेरी राय ये है, और मैंने कहा था इख्तलाफ भी कर लेना, बेशक ना मानना, पर राय तो दे सकते हैं ना हम। राय ये है कि मियाँ बीवी के झगड़े में ज़्यादा गलती, तुसी नहीं बोलना मैंने पता है, लेकिन चले मैं तो बोल रहा हूँ ना, क्यों मियाँ साहब की गलती ज़्यादा होती है? उसकी वजह यह है कि औरत बेचारी की अकल आधी है, तेरी तो पूरी है ना। तो झगड़ा तो तूने खत्म करना था, दारगुजर तो तूने ज्यादा करना था। मैं ना घर में रोटी खा रहा था, कहीं सफर से आया, दूर से थका मांदा, तो मदरसे का एक बच्चा रोता हुआ आ गया। तो घर वाले कहने लगे पता नहीं किसी उस्ताद ने को थप्पड़ मार दिया है, पहले बच्चे की सुन ले, ज़्यादा ही रो रहा है। तो मैंने बच्चे को बुलाया तो उसका वजूद कांप रहा था, तड़प रहा था। मैंने उसके सर पे हाथ रखा तो ऐसे थर थर, तो मैं क्या पुत्र की होया है? कहने लगा पीर साहब मैंने घर फ़ोन किया था, मेरी अम्मी और अब्बू फिर लड़ रहे। कहने लगा हज़रत साहब जब वो लड़ते हैं ना तो हम चार पाइयों के नीचे, माँ बाप जब पढ़ाई करते हैं तो हमें लगता है पता नहीं क्या होने लगता। ओ यारो ये नफ्सियाती डिप्रेशन कौन डाल रहा है? मैं और आप अपने बच्चों पे डाल। मियाँ बीवी बहस करते हैं, नतीजा निकलता है तलाक होती है माज़अल्लाह। बहस जीत गई और रिश्ता हार गया। माँ बाप के होते हुए बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी गुजारने लग गए। तू कहता है मैंने जीतना है बीवी से। ना मैं तुझे कसूर की बारगाह में ले जाऊं। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मेरे नबी पाक जब तक घर में रहते थे घर वालों का कोई ना कोई काम ही करते रहते। हुजूर तो प्यार करते थे लेकिन हम जीतना चाहते। ओ मेरे भाई अगर कभी कोई उलझना भी चाहे, हाँ अकीदे की कभी बात होगी तो फिर इट सिट ते पकड़ा कुआर कंदल असी और भी बूटियां जानने। अगर बात अकीदे की होगी फिर हम चट्टान हैं, लेकिन अगर ज़ात की बात है फिर मेरे भाई दरगुजर, फिर प्यार, फिर इतनी। आजकल पीरों को एक और भी बड़ी मुश्किल होती है, संगियों के आपस में इख्तलाफ भी बड़े होते हैं। ये भी बड़ी मुसीबत है। अल्लाह अल्लाह सिखाने के साथ साथ हर चौथे दिन सुलह भी करानी पड़ती है। ये उसे बड़ा मसला है। ओ खुदा के बंदो कहीं तो अपने दिल में दरगुजर पैदा करो, कहीं तो माफी। आते हैं लोग जो उलझाना चाहते हैं, आते हैं, हर एक से उलझा नहीं जाता। वो मुल्ला रूमी कहते हैं गधे और घोड़े की बहस हो गई। घोड़ा कहने लगा आसमान का रंग नीला है, गधा कहने लगा काला।
کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی، فیصلہ شیر کے پاس چلا گیا۔ شیر نے کہا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، رنگ نیلا ہے، پر گھوڑے کو ہی عمر قید کی سزا آتی ہے۔ اس نے کہا جناب بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے۔ اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی، گدھا ہے، تیری عقل کا ماتم نہ کرے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ جاہلوں سے بحثیں کریں گے، آپ ایسے لوگوں سے۔ ہمارے قبلہ ایک دفعہ فرمانے لگے، کچھ بندے ہمیں آ کے کہتے ہیں حضور نہیں دیتے، کہتے ہیں وہ ہمیں منوا پتہ کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے نہیں منوا سکتے کہ ہمیں تو نبی پاک نے دیا ہے نا، تو جسے دیا ہو کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے عزیز جاہلوں سے بحث۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اور فقیر بھی تھے، اتنے بڑے درویش تھے جناب عمر بن عبدالعزیز کہ ایک شخص کو حضور نے خواب میں مل کے کہا، اسے کہے درود شریف جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی روز پڑھا کرے، کم نہ کرے، ہمیں اس کا پڑھنا بڑا پسند آتا۔ اتنے مقبول تھے حضور کی بارگاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور وقت کے حکمران بھی سڑک پہ چل رہے تھے۔ میں ان دوستوں سے بھی میں نے کہا یار استقبال سے کبھی ہمیں بچا لو نا، استقبال تو وزیروں کے ہوتے ہیں، فقیروں کے تھوڑی ہوتے ہیں۔ سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو، اے نظر کرم قد کوئی، کہ میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادن کسے در ملی نہ ٹوئی، ایتے واصف یار نے نظر جو کی تھی، ایتے واصف یار نے نظر جو کی تھی، تے پھر واصف ہو، سے ثبوت نہ پوچھو میں۔ فقیر درویش سادے لوگ، یہ تو مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ میرے عزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز فقیر بھی ہیں، درویش بھی ہیں، بادشاہ بھی، لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہنے ہوئے فقیر بندے تھے۔ اللہ 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 کرتے اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ رہے، نہ کوئی ساٹا دردی۔ وہ چپ کر کے اپنے کیف میں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا۔ اچانک رات کا ٹائم تھا، بابا جی فٹ پاتھ پہ سڑک پہ سوئے، پیر پہ پیر آیا نا، تو اچانک ٹکر ہو جائے تو بندے کیا کہتے ہیں، اندھا ہے تو، یہی کہتے ہیں نا۔ تو اس نے بھی کہا حال انتم العاما، کیا آپ اندھے ہیں؟ پیر پہ کیا کسے دیا؟ بادشاہ درویش۔ یہاں کوئی بات کر کے تو دیکھے، یہاں تو فقیروں کے بھی بڑے ناز نخرے، یہاں تو معافی کوئی نہیں، یہاں تو پیار لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی جگہ ملے جہاں سر رکھ کے روئے۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں۔ کہا آپ اندھے ہیں؟ آپ کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب عین مصیبت آئے کہ آپ میں حوصلہ کتنا ہے۔ یہی تو دل دریا سمندروں ٹونگے، کون دلاں دیاں جانے، اے 14 طبق دلے دے اندر، تے اساں تمبو وانگوں تانے۔ ایک جگہ پہ کہنے لگے کیتی یہ جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ مٹ گئے وہ لوگ، مٹ گئے۔ آپ اندھے؟ تو یہ ٹائم ہے آپ کا جب آپ کے حوصلے کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے نہیں بزرگوں، مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھے نا، یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، انہوں نے تلواریں نکالنی۔ کیا ہوا؟ جناب اس نے آپ کو اندھا کہا ہے؟ فرمایا نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا، کہا ہے۔ فرمایا نہیں کہا، کہا جناب کہا ہے۔ اب فرمانے لگے بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے، مجھ سے کر رہے تھے؟
کہ جناب باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تو فرمانے لگے انہوں نے اندھا نہیں کہا، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اور جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا۔ او بھائی آپ کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر الجھاؤ نہیں، اللہ کا بندہ بغض نہیں رکھتا، عداوت نہیں رکھتا، اس کا سینہ صاف رہتا، وہ اس کی طبیعت ہوتی ہے، وہ الجھاؤ پیدا نہیں۔ معاف کرنا تو ختم ہے، 2 منٹ میں معاف کر دینا، 2 منٹ میں معاف کر دیتے ہیں رب کے بندے۔ اپنی طبیعت میں وہ رنگ لائیں، الجھاؤ نہیں۔ اور اگر کبھی کوئی آ بھی جائے ایسا، وہ نہ ہمارے مخالف پتہ ہمیں کیا کہتے ہیں، وہ ہمیں چڑھانا چاہتے ہیں، چڑھانا۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے دیہاتوں میں کسی بندے کو لوگ چھیڑا کرتے تھے، اصل قصور اس کا نہیں ہوتا تھا جو چھیڑتا تھا، اصل غلطی اس کی ہوتی تھی جو چڑھ جاتا تھا۔ اگر آپ چڑھے نہ تو کوئی آپ کو چڑھائے گا؟ بولیے۔ لوگ کہتے ہیں فلانے نے مجھے غصہ دلایا، بھائی آپ نادان ہیں، جو آتا ہے آپ کو غصہ دلا کے چلا جاتا ہے۔ یہی تو آپ کا کمال ہے۔ یہی وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے آ کے کہا فلانا بندہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، کہنے لگے نہیں وہ مصروف آدمی، ان کو لینا ٹائم ہی نہیں، چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں وہ کرتا ہے، تو فرمانے لگے تجھے کیسے پتا ہے؟ جی میں بڑا چیر سن کے آیا۔ فرمان لگے پھر سجن تے تم ہی نہ ہویا جیڑا اتنی دیر بہ کے اتنے سنتا رہے ہیں۔ اگر یہ یار کے خلاف تو بندہ جملہ نہیں سن سکتا، اور تو اتنی دیر سنتا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو نے پہلے موقع دی، ہاں ہاں کی ہے تو اس نے کہانیاں سنائی ہے نا۔ ہمیں لوگ چڑھاتے، ہم چڑھ جاتے۔ کیوں اسلام نے غیبت کو اتنا ناپسند کیا؟ یہ نفرت پیدا کرتی، عداوتیں۔ جن کے ساتھ بندے نے مل کے جینا ہوتا ہے، چغل خور بندے کو ان سے دور کر دیتے۔ آپ کا دل کشادہ ہو، طبیعت بڑی ہو، فقیر کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر کبھی کوئی بڑے بڑے ظالم سفاک آ بھی جائیں تو اللہ کے بندے کے سامنے ٹھہر سکتے نہیں۔ کوئی بھی آ جائے، حضور میاں شیر محمد شرک پوری کے پاس کوئی بھی آ جائے، کوئی ننکانہ صاحب سے چل کے جائے، کانگ شریف سے چل کے جائے، کوئی حضرت کیلیاں والا شریف سے چل کے جائے، حضرت کرما والا شریف سے چل کے جائے، بس آ جائے، جو آ گیا ہے اسے جھولی بھر کے ہی عطا فرمایا ہے، جھولی بھر کے۔ کشادہ ہوتا ہے فقیر کا سینہ، اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، اس کی روح کشادہ۔ ایک بہت بڑے درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی، دلی میں بڑا نام تھا۔ جب کسی بندے کی شہرت ہوتی ہے نا، پیار لوگ کرتے ہیں، تو پھر حاسدین پیدا ہوتے ہیں، حاسدین۔ اور زیادہ تر حسد وہ لوگ کرتے ہیں جن کی آپ بات نہیں مانتے۔ میں اپنے دوستوں کو میں کہنا روز، کل ہم نہ 4 جگہ پہ تھے، آج بھی ایسی مصروفیت ہے یکے بعد دیگرے۔ اب جس کو تو ٹائم دے دیتے ہیں وہ تو خوش ہے، وہ آندہ بندہ بڑا فقیر ہے، جنہوں نہ دئیے وہ کہندہ ہے کوئی نخرہ ہے۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، بس ذرا ہماری طبیعت کے نہیں ہوتے، ہم ان کے بارے میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ہمارا مزاج گڑبڑ۔ حضرت فخر جہاں دہلوی بڑا نام تھا، ہزاروں لوگ جمعہ پڑھتے تھے، اور چار دانگے عالم میں لوگ پیار کرتے تھے۔ بادشاہ کو حسد ہو گیا۔ بادشاہ لوگ، امیر لوگ نہیں پسند کرتے کہ مولوی فقیر درویش ہو جائیں، ان کا خیال ہوتا ہے کل کو مسئلہ نہ کھڑا کر۔ ایک طوائف تھی، اس طوائف کو پیسے دیے، بس میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے، تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں۔ بادشاہ نے پیسے دیے، وہ بی بی بن سنور کے نا حضرت صاحب جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، دائیں بائیں لوگوں کا رش تھا، عقیدت مند مل رہے تھے، تو بی بی بھی درمیان میں آ گئی، السلام علیکم،
کہنے لگی وہ رات آپ میرے کوٹھے پہ آئے تھے معاذ اللہ، تو آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے جاتی دفعہ، میں دکان پہ گیا ہوں تو گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں۔ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کوئی تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے۔ تہاڈی نہیں گل کردا، پر چلو جدی گر نہ سمجھ تسی بھی جاؤ، سارے پکے کوئی تھوڑے بہت کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ تو کچے پکے مرید سوچنے لگ گئے کہ جناب واقعی بابا جی رات کو کہاں ہوتے ہیں، یہ تو کبھی پوچھا ہی نہیں، یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں؟ وہ یہ جو لوگ اداکاری کرتے ہیں یہ بھی کمال ہی کرتے ہیں۔ اس نے کمال اداکاری کی، کہنے لگی بابا جی وہ رات آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے، لیکن وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وقار والے، آہستگی والے، حضرت گھبرائے نہیں، جن کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ گھبرایا نہیں کرتے، پریشان نہیں ہوئے۔ اس نے کہا آپ کھوٹے سکے دے گئے تھے، حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے دے جا، اصلی لے جا۔ اور فرمایا بیٹا دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ملے گا، تو اصلی لے جانا پتر۔ یہ لفظ کہہ کہ حضرت تیزی سے سیڑھیاں اترے، تھوڑی دیر تو وہ بی بی چپ کھڑی رہی، میں کیا کرنے آئی تھی؟ اور یہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ایک کمرے میں اندھیرا بہت زیادہ ہو تو وہاں بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں، یعنی سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گیا، چھپکلیاں بھی آ گئیں، کھٹمل بھی آ گئے۔ اب اگر اس اندھیرے میں آپ ان سب جانوروں کو مارنا چاہیں تو جو کہ اندھیرا بہت زیادہ ہے آپ مار نہیں سکتے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دیں، ڈس لیں۔ آپ کسی ایک کو مارنے کی کوشش کریں، دوسرا آپ کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دے، تو اب بہت سارے جانور جمع ہیں اور سبھی موذی جانوروں کو تلف کرنا ضروری ہے۔ تب آپ اندھیرے میں اگر ان کو ماریں گے تو ٹامک ٹو نہیں ماریں گے، وہ مریں گے نہیں۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کمرے میں اجالا کر دیں، آپ لائٹ آن کریں، وہ خود بخود بھاگ جائیں گے سارے۔ ہمارے زمانے میں بڑے مسئلے ہیں، جہالت بہت بڑا مسئلہ ہے، ظلم بہت بڑا مسئلہ ہے، سرمایہ داری اور سرمایہ داروں کا مخصوص ذہن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، سیاست کے پیچ و تاب میں بددیانتیوں کی ہولناک داستانیں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے علم کا اجالا کر دیا جائے، روشنی کر دی جائے، اس کے اندر حسن پیدا کر دیا جائے، وہ خوبصورتی پیدا کر دی جائے۔ حضور نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم ہی تو دی ہے، حضور نے ان لوگوں کو سمجھایا ہی تو ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بار بار تنبیہ فرمائی، مختلف زاویوں سے سمجھایا، مختلف انداز سے سمجھایا۔ کچھ صحابہ مختلف علاقوں کے سفر پہ گئے تو واپس آن کر کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہاں ہم نے لوگوں کو اپنے سرداروں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، تو حضور آپ تو پھر ساری کائنات کے بڑے سردار ہیں، تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا سجدہ سوائے رب کے کسی کو جائز نہیں ہے۔ حضور نے تاکید کر دی، ان کو علم دے دیا، ان کا شعور بلند ہو گیا، وسعت قلبی حاصل ہو گئی۔ آپ یقین کریں یہ عقیدہ توحید آدمی کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے، اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے بت ایک جملے سے پاش پاش ہو جاتے ہیں۔
حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے تھے تو وہاں کا اصول تھا جو آتا تھا جھکتا تھا، لیکن جب آپ پہنچے ہیں تو جتنے لوگ دربار میں موجود تھے سب سے کم قیمت کا لباس آپ کا تھا، سب سے سادہ انداز آپ کا تھا، سب سے سادہ قسم کے گھوڑے سے آپ اترے تھے، لیکن چونکہ جو جاتا تھا جھکتا تھا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری اترے، نیزہ زمین پہ رکھا، اپنے رب کا نام لے کے جب انہوں نے گردن اٹھائی تو کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں تو جھکنے کا مزاج ہے۔ فرمایا ہم صرف رب کے سامنے جھکتے ہیں، یہ محمد عربی کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، ہم محض اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہمارا یہ مزاج ہے۔ عقیدہ توحید نے ہمیں طاقتور کر دیا۔ مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی طاقت انسان کو ملتی ہے کہ رازق کون ہے۔ کبھی کسی کی جیب دیکھ کے بندے کا دل نہیں للچاتا، کبھی کسی کا بنگلہ دیکھ کر وہ پریشان نہیں ہوتا، کبھی کسی کی بڑی گاڑی اس کے دل کے اندر کسی قسم کا مد و جزر پیدا نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میرا رازق۔ یہ تعلیم طاقتور کر دیتی ہے بندے کو، یہ شعور کے رازق اللہ ہے، یہ مضبوط کر دیتی ہے۔ لوگ بلند ہو جاتے ہیں، سوچیں بڑی ہو جاتی، وہ دولت حاصل کرنے کا کوئی ناجائز رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ حصول مال کے لیے کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے دینے والا میرا ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے سے پہاڑ پر ٹیلے پر بیٹھے تھے، تو ہارون رشید آ رہا تھا، اونٹنی پہ بیٹھا تھا، تو دائیں بائیں لوگ تھے نعرے لگا رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو نعرے شعرے ہوتے ہیں یہ تسکین نفس کا باعث بھی بنتے ہیں، کئی دفعہ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ پروٹوکول کسی وقت بندہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھا میری کتنی شان ہے، یہ بڑا نقصان کرتے، روحانی طور پر بڑے مضر ہوتے ہیں ان کے اثرات۔ تو وہ بادشاہ جو تھا نا وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا، دائیں بائیں نعرے لگ رہے تھے نا حج کر کے آیا ہے۔ تو اچانک بادشاہ کی نظر پڑی تو حضرت بہلول دانا پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اور بعض مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، یعنی وہ نرا لوگ مسکراتے نہیں، اس میں بڑے بڑے مفاہیم پوشیدہ ہوتے ہیں، اس سے بڑا کچھ چھلکتا ہے۔ تو ہارون رشید کی نظر پڑی تو حیران ہو گیا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو حضرت بہلول دانا کی خدمت میں گیا، جا کے عرض کرنے لگا حضور آپ کا ہنسنا بڑا انوکھا ہے، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا ہنسے اور کہنے لگے ہنس رہا ہوں تیرے خوش ہونے پر کہ یہ جو تیرے لوگ نعرے لگا رہے ہیں نا یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے، اور تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں، تو کہاں خوش ہو رہا ہے؟ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، وہی پارٹی ہوتی ہے ان کی جس کی حکومت ہوتی ہے، تو یہ اس پارٹی کے ممبر ہیں، تو میرے بھائی بڑا مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، یہ کل کسی اور کے نعرے لگاتے تھے اور تیرے بعد کسی اور کے نعرے لگائیں گے، یہ تو کس بات پہ راضی، کس تسکین نفس پہ تو مطمئن ہے؟ چوٹ لگی، ہارون رشید چپ کر گیا۔ پھر بادشاہ تھا نا، بادشاہوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے، کہنے لگا حضرت سنا ہے آپ مقروض ہیں، تو کوئی حکم ہوا تو مجھے بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا بڑے غصے سے ہارون رشید سے پوچھنے لگے تیرا رب کون ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ، تو فرمایا میرا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور آپ کا بھی اللہ، تو فرمانے لگے ہارون رشید یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ رب ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے۔ یہ عقیدہ میرا بڑا مضبوط ہے، میرا رب جب چاہے گا نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ وہاں سے دے دے گا جہاں سے کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔
لہذا تو جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ بھائی عقیدہ توحید کا علم اور یقین یہ طاقتور کر دیتا ہے۔